سبق کے متعلق ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سے. ایک آدمی ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے پورا سال، اسکول میں بچوں کو پہنچاتا ہے یا مدرسے میں بچوں کو پہنچاتا ہے. ٹھیک، سال میں 2 مہینہ چھٹی ہوتی ہے. اسکول والوں کی جون جولائی کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسے والوں کی شعبان رمضان کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک، یہ 2 مہینے کا کرایہ وہ طلبہ سے وصول کرتا ہے، استادوں سے وصول کرتے ہیں یہ لوگ، رکشے والے، گاڑیوں والے. ٹھیک ہے، یہ وصول کرنا جائز ہے حالانکہ چھٹی ہوتی ہے. جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ وقت نہیں لگ رہا. ہاں، جائز ہے، جائز ہے. کیوں؟ دیکھو جی، فصل فی بیان ما يدخل فی البیع من غیر ذکرہ، کہ 2 مہینے کا کرایہ عرف میں یہ ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. عرف میں ہے، پہلے سے بتایا ہوا نہیں ہوتا. من غیر ذکر ہی، بغیر ذکر کے، میں نے مسئلہ بتایا تھا، بغیر ذکر کے جو چیز طے ہوتی ہے، بغیر ذکر کے جو چیز طے ہوتی ہے اس کو ملکیت میں تصور کیا جاتا ہے. یہ 2 مہینے کے کرائے کا نام نہیں لیتے نا، جیسے سال کے شروع سے اسکول چلے تو بچوں کو لے کے آتا جاتا ہے. عرف یہ ہے کہ جو بچوں کو لے کر آنے جانے کا طے ہوتا ہے ہر مہینے کا، ٹھیک ہے، اتوار کے دن ہوتا ہے کیا؟ پھر وہ اتوار کے دن کا کرایہ تو لیتا ہے آپ سے، پورے مہینے کا کرایہ لیتا ہے نا، تو اتوار کے دن کا کیوں لے رہا ہے بھائی؟ کیوں لے رہا ہے اتوار؟ من غیر ذکر ہی ما يدخل من غیر ذکر ہی میں شان. اسکول والے فیس لیتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے. ماشاءاللہ، میں انتظار کر رہا تھا شاید کوئی بولے. سمجھ رہے ہو؟ اسکول والے جو 2 مہینے کی فیس لیتے ہیں وہ اسی ضمن میں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آپ کے استاد جی وہ مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں 5,000 روپیہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ طے ہوتا ہے 25 چھٹیاں کرے گا، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، 25 چھٹیوں کی تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی. کیوں؟ من غیر ذکر ہی. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ دکان پہ جاتے ہو، سامان خریدتے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سامان شاپر میں ڈال کے دیتا ہے، شاپر کے پیسے لیتا ہے، تو پھر آپ کے لیے شاپر لینا جائز ہے؟ کیا ہے؟ عرف میں ہے کہ وہ سامان آپ کو شاپر میں ڈال کے دے گا. آج سے 25 سال پہلے یہ شاپر نہیں ہوتے تھے، لوگ تھیلا لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کے کندھے پہ رومال ہوتا تھا، اس رومال میں بھر کے لاتے تھے. سمجھ رہے ہو جی؟ اس طرح کے مسائل متفرع ہوتے ہیں. سمجھ رہے جی؟ آج کا سبق کہاں سے ہے؟ الٹی بات کر رہے ہو بھائی، اس کا مطلب سبق نہیں دہرایا آپ نے. وہ خیار المشتری یہلک بالثمن کتعیبہ، کتعیبہ تک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو لکھ کے بھی دیا ہوا تھا. وہ پیپر کہاں ہے؟ اس پیپر میں وہاں تک لکھا ہوا ہے، اس پیپر کو پڑھ لو بھائی، صحیح، آپ کے فائدے کے لیے. دیکھو پیچھے ایک اصول بیان ہوا، بائے کو خیار ملتا ہے، بائے نے خیار لیا، آپ بھی خاص طور پہ سمجھ لو، بائے نے خیار لیا تو چیز بائے کی ملکیت میں رہے گی. ٹھیک، مشتری نے خیار لیا تو چیز مشتری کی ملکیت میں نہیں آئے گی لیکن بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی. یہ اصول پڑھ لیا ہم نے. امیر صاحب پریشان کیوں ہیں؟ اماں نے مارا ہے، بچوں کی اماں نے. خیار المشتری اصول جو ہم نے پڑھا، کیا اصول تھا؟ تو چیز بائی کی ملکیت میں رہے گی، لیکن مشتری خیال رہے گا تو چیز مشتری کی ملکیت میں نہیں رہے گی لیکن بائی کی ملکیت سے بھی نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک، ایک اور مسئلہ پڑھ لو. مسئلہ یہ ہے
کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خرید لیا، اپنی بیوی کو خرید لیا. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں، پرانے زمانے کی بات ہے. پہلے زمانے میں لوگ باندی سے شادی کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی نے باندی سے شادی کی ہوئی تھی، اب اس نے اپنی باندی کو خرید لیا. خریدنے سے کیا ہوتا ہے؟ خریدنے سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات واضح؟ خریدنے سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خریدا خیار کے ساتھ. خیار کے ساتھ خریدنے کے ساتھ بیوی اس کی ملکیت میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. ماشاءاللہ، بھائی کی ملکیت سے نکل گئی لیکن مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یا بیوی میں دماغ اٹک گیا؟ ہاں بھائی، سمجھ میں آیا آپ کو؟ بیوی بھائی کی ملکیت، مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی. جب مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی تو نکاح فسخ نہیں ہوا. صاحبین کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ملکیت میں آ گئی، لہذا نکاح فسخ ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں پھنستے ہیں صاحبین. امام صاحب یہاں سکون سے بیٹھے ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو، جب اس کی ملکیت میں نہیں آئی تو یہ اس کی بیوی نہیں بنی. جب اس کی ملکیت میں نہیں آئی، جب ملکیت میں نہیں آئی تو نکاح بھی فسخ نہیں ہوگا. اب یہ واپس کر دیتا ہے تو کوئی نقصان ہے؟ لیکن صاحبین سب بتاؤ، اب یہ واپس کر دیتا ہے تو نکاح دوبارہ ہوگا؟ پھنس گئی نا. سمجھ رہے ہو؟ تو امام صاحب یہ کہتے ہیں اچھا یہ بندہ بہت تیز تھا، کہتا ہے یار اس نے ملکیت میں بھی لے لیا اپنی بیوی کو، خیار بھی لے لیا اور بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر لی. ایک چیز یہ ہے کہ اس نے خیار لیا، خیار کے ساتھ بیوی اس کی ملکیت میں نہیں آئی تو نکاح فسخ نہیں ہوگا. اس کو دیکھ لو. وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْخِيَارِ، اگر اس شخص نے بیوی کو خریدا، زوجتہ اپنی بیوی کو، بالخیار خیار کے ساتھ، ٹھیک ہے، بقی نکاح باقی رہے گا. اس بات کا یہ مطلب ہے. جو پہلے میں نے ساری کہانی سنائی نا، یہ اس کہانی کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو، اب اس صورت میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، امام محمد کا اختلاف ہے اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں نکاح فسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ خیار ملنے سے چیز مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے، لہذا مشتری کی ملکیت میں آنے سے نکاح فسخ ہو جائے گا. ٹھیک، صاحبین ائمہ ثلاثہ، نکاح فسخ ہو جائے گا. ٹھیک. فَإِنْ وَطِئَهَا، لیکن اگر اس نے اس سے وطی کر لی تو وطی کی صورت میں وَلَهُ أَن يَرُدَّهَا، اس مشتری کے پاس اختیار ہے کہ یہ اس کو واپس کرے. یہ اس نے تو وطی کر لی ہے، وطی اپنی بیوی کے طور پہ کی ہے نا، ملکیت کے طور پر تو نہیں کی نا. باندی ہونے کی صورت میں وطی نہیں کی، اس نے بیوی ہونے کی صورت میں وطی کی ہے. جب بیوی ہونے کی صورت میں اس نے وطی کی ہے تو اس صورت میں اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے. صاحبان کیا کہتے ہیں؟ صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس نے اس سے وطی کر لی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے اوپر اپنا تصرف کر لیا، اور تصرف کرنا خیار کو نافذ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اب اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بات واضح؟ فَإِنْ وَطِئَهَا، اگر اس نے اس سے وطی کر لی، لَهُ أَن يَرُدَّهَا، تو اس کو اختیار ہے کہ اس کو لوٹا دے. ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کنز الدقائق کے اندر جتنی متن لکھا ہوا ہے سارا امام صاحب ہے. ٹھیک ہے، سارا امام صاحب ہے. جو دوسری تشریحات ہیں وہ اختلافات دوسرے لوگوں کے ہیں. جو متن لکھا ہے یہ سب امام صاحب ہیں. ٹھیک ہے، امام صاحب مطلب امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بھائی؟ بات آگے چلیں. دیکھو یار، مسئلہ یہ ہے
کہ ایک شخص نے خیال لیا، خیال لینے کے بعد وہ کہتا ہے میں چیز کو قبول کرتا ہوں، خیال لینے کے بعد کہتا ہے میں چیز کو قبول نہیں کرتا. قبول کرنے سے بے نافذ ہو جائے گی، قبول نہ کرنے سے بے فسخ ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھنے کی کوشش کرو، ہاتھ باہر نکالو، کتاب پہ ہاتھ رکھو، ٹینشن نہیں لو، اپنے ساتھ کاغذ رکھا کرو. جو 2-3 کلاسیں آپ نے چھوڑی ہیں تو طلبہ سے پوچھ لیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اس سے سمجھ لیں. تو دیکھو بھائی، سمجھ رہے میری بات؟ وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ بے کو نافذ کرے یا رد کرے. نافذ ہونے کے لیے سامنے والے بندے کا ہونا ضروری نہیں ہے. خیار مشتری نے لیا یا بائی نے لیا، جس نے مرضی لیا خیار، سامنے والے کا بندے کا ہونا ضروری ہے نافذ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر فسخ کرنا ہے تو سامنے والے کا ہونا ضروری ہے، یا سامنے والے کے علم میں ہونا ضروری ہے. بات واضح ہے؟ بس اتنی سی بات. وَلَوْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، جس کو خیار ہے وہ اگر جائز قرار دیتا ہے، نافذ کرتا ہے، بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ، اپنے صاحب کی غیبوبت میں، اپنے صاحب کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے، یعنی بائے نے خیار لیا تھا تو مشتری موجود تھا یا نہیں تھا، مشتری نے خیار لیا تو بائے موجود تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے، صحا تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ولو فسخ لا، لیکن اگر اس نے فسخ کیا تو پھر یہ غیبوبت میں کرنا صحیح نہیں ہے. بات واضح ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ سب کیا میں نے سمجھایا؟ ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ، موجود ہونا ضروری ہے. اتنی آسان سی بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھو یہاں امام ابو یوسف، امام ظفر اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے. ٹھیک، امام ابو یوسف صرف طرفین ایک طرف ہیں، امام محمد اور امام ابو حنیفہ، اور امام ابو یوسف اور امام ظفر اور ائمہ ثلاثہ یہ سب ایک طرف ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اجازت کے اندر دوسرا بندہ غائب ہے یا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن جو فسخ کرنا ہے اس کے اندر بھی دوسرے کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے اجازت میں دوسرے کا سامنے ہونا ضروری نہیں تھا، ایسے ہی فسخ میں بھی دوسرے کا سامنے ہونا ضروری نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بچوں آرام سے بیٹھو، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اجازت کرنے کا مطلب ہے وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، لیکن فسخ کے اندر وہ اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر رہا بلکہ دوسرے کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے نا. لہذا جب دوسرے کی ملکیت میں کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے علم میں لانا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں لائیں گے تو مفضی الی النزاع ہو جائے گا. بات پوری ہو گئی، آگے بڑھے جی. دیکھو جی، ولو اجاز من لہ الخیار پیچھے سے آیا نا. چار باتیں ہیں جن چیزوں سے عقد مکمل ہو جاتا ہے. اجازت سے فسخ عقد مکمل ہوتا ہے، بات ذکر ہو گئی، صحیح. دوسرا، موت سے عقد مکمل ہو جاتا ہے. تیسرا، مدت پوری ہونے سے عقد مکمل ہوتا ہے. اصل لفظ ہے عقد، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زور بہت لگ رہا ہے اس لیے میں عقد بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور تیسرا، ملکیت میں تصرف کرنے سے، جو پیچھے صاحبین نے دلیل بتائی تھی، ملکیت میں کوئی تصرف کیا جائے تو اس سے بھی عقد مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ پچھلا مسئلہ ولو اجاز من لہ الخیار، اجازت سے عقد مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا، وتم العقد بموتہ، موت سے بھی عقد مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک، موت سے اگر کسی نے ایک خیار لیا ہوا تھا، اس کے مرنے سے عقد مکمل ہو گیا، صحیح ہے. بمضی المدہ، اور مدت 3 دن گزر گئی، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس کا مطلب ہے عقد مکمل، ٹھیک ہے. اور آگے والاعتاق وتوابعہ واخذ الشفع، واخذ بالشفع،
اللہ، اس کو سمجھنا ذرا. کوئی بھی تصرف کر دیا جائے، ملکیت میں کوئی ایسا تصرف کر دیا جائے جو ملکیت میں ہوتا ہے. جیسے بطور مثال میں نے غلام خریدا خیار کے اوپر، اگلے دن میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا، میں نے کہا میں نے غلام آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آزاد کرنے کا مطلب ہے میں تصرف کر رہا ہوں، تصرف سے ہو گیا. وہ غلام بڑا زبردست تھا، وہ کہتا ہے اتنے پیسے لے لو مجھے آزاد کر دو. میں نے کہا دے دو پیسے. میں نے اس کو مکاتب بنا دیا، میں نے اس کو مدبر بنا دیا، میں نے اس میں کو تصرف کر دیا. یہ تصرف کر دیا وہ توابعی، جو اس کے توابع ہیں، یعنی اس کی طرح کا کوئی بھی تصرف ہو گیا کسی بھی شے کے اندر. سمجھ رہے؟ میں نے گاڑی لی، مجھے اختیار ہے 3 دن کا، میں دیکھوں گا. میں لے کے چلا گیا اسلام آباد، تصرف کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب ہے میں گاڑی میں اپنے نام پہ لگوا رہا ہوں، اس کا مطلب تصرف کر رہا ہوں. یہ تصرف کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے خیار کو نافذ کر لیا. ٹھیک ہے. اور والاخذ بالشفاع یا والاخذ بشفاعت، میں نے ایک زمین خریدی خیار کے اوپر، ٹھیک، اس کے ساتھ والی زمین کوئی بندہ بیچ رہا تھا، میں نے اس پہ شفاع کا دعویٰ کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ شفاع کا دعویٰ کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی پڑوسی بیچ رہا ہو تو شفاع کا دعویٰ کیا جاتا ہے. شفاع جانتے ہو نا شفاع؟ تو یہ تصرف دعویٰ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ زمین میں نے پکی کر لی ہے. یہ مطلب وبمضی المدت، مدت کے پورا ہونے سے، وتم العقد بموتہ، عقد پورا ہو جاتا ہے کسی کی موت سے. وتم العقد بمضی المدت، عقد پورا ہو جاتا ہے مدت کے پورا ہونے سے. وتم العقد، میں پیچھے سے جوڑ رہا ہوں، وتم العقد بالاعتاق، اعتاق سے عقد پورا ہو جاتا ہے. وتم العقد بتوابعہ، وتم العقد باخذ الشفاعت. سمجھ رہے؟ تو کیا سمجھے آپ؟ عقد پورا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ دیکھو یہاں پر نا تھوڑی سی گڑبڑ ہے. گڑبڑ کا کیا مطلب ہے؟ گڑبڑ کا مطلب ہے لڑائی ہے. یہاں پر امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں موت کے حوالے سے، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ موت سے عقد پورا نہیں ہوتا. ٹھیک، کہتے ہیں کہ موت سے عقد پورا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو خیار تھا، یہ خیار وارث کے پاس چلا گیا، لہذا وارث کو خیار ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیوں بھائی؟ کیوں وارث کو کیوں خیار ہوگا؟ خیار عیب کے اندر وارث کو خیار ہوتا ہے، خیار تعیین میں وارث کو خیار ہوتا ہے. جب خیار عیب، خیار تعیین میں وارث کو خیار ہوتا ہے تو یہاں پر بھی خیار ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہم پڑھیں گے آخر تک، خیار شرط کے آخر تک پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ذہن میں رکھ لو بھی. تو یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ان کو خیار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو خیار عیب کے اندر جو خیار والا آدمی ہوتا ہے وہ ایک متعین چیز کا مالک ہوتا ہے. خیار شرط میں مالک ہوتا ہے؟ خیار شرط میں وہ متعین چیز نہیں بلکہ ایک اختیار کا مالک ہو رہا ہے، اور اختیار ایک ارادے کا نام ہے، ارادہ مرتے ہی ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ خیار عیب کے اندر وہ کسی متعین چیز کا مالک تھا، یعنی مستحق تھا کہ اس کو صحیح چیز دی جائے، لیکن اس میں عیب نکل آیا، لہٰذا اس کو اختیار دیا جاتا ہے. خیار تعیین کے اندر اس کا تھا یہ 3-4 چیزیں، اس میں ایک چیز اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملکیت کو لینا تھا، ٹھیک ہے. لیکن خیار شرط کے اندر ملکیت نہیں ہے، خیار شرط کے اندر ارادہ ہے. جب ارادہ ہے تو ارادے کے اندر ارادہ مکمل ہو جاتا ہے موت کے ساتھ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بمضی المدہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. اعتاق، توابع، باخذ الشفاع، اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں.
ولو شرط المشتری الخيار لغیرہ صح. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں احمد. دیکھو اب اپنا نام یاد کرانا ہے آپ نے. جتنے بھی نام سنوں گا میں بولتا رہوں گا ساتھ ساتھ، دیکھو کب مجھے یاد ہوتے ہیں. دیکھو بڑے مزے کا مسئلہ ہے، بڑے مزے کا. میں کہتا ہوں یار بات سنو میری، میں کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں ہوں. یہ جو احمد بھائی ہے نا، یہ میرے ساتھ ہے. ہمیں 3 دن کا خیار ہے. ہم میں سے جو بھی قبول کر لے گا تو قبول ہو جائے گا، جو بھی قبول کر لے گا قبول ہو جائے گا، جو بھی رد کر دے گا رد ہو جائے گا. صحیح ہے؟ میں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امام ظفر فرماتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شرط فاسد ہے، یہ ایسی شرط ہے جو شرط فاسد ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کون چیز میں خرید رہا ہوں، چیز تو میں پیسے میں دوں، پیسے یہ دے گا. یہ ایسے ہے جیسے یہ چیز فاسد ہے. میں کہوں یار بسکٹ تو میں کہوں سامنے وہ ریڑھی والا تھا اس سے پیسے لینا، وہ کہے گا بے وقوف نہیں بناؤ خود پیسے دو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار چیز تو میں خرید رہا ہوں، خیار تو میں لے رہا ہوں، لیکن ہاں یہ بھی کر سکتے میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بات قیاس کے مطابق ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں استحساناً جیسے خیار کی اجازت دی ہے ایک سہولت کو دینے کے لیے، ایسے اس چیز کو بھی سہولت کو دینے کے لیے ہم دے سکتے ہیں. ولو شرط المشتری الخيار لغیری، مشتری نے اس بات کی شرط لگائی کہ خیار جو ہے وہ میرے لیے بھی ہے اور احمد بھائی کے لیے بھی ہے، صحا تو یہ صحیح ہے. فَأَيٌّ أَجَازَ أَوْ نَقَصَ، کسی ایک نے بھی اجازت دی تو یا کسی ایک نے بھی نقص کیا تو صحا تو ٹھیک ہے. فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَنَقَضَ الْآخَرَ، ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے منع کر دیا، فسخ کر دیا، تو فَالْأَسْبَقُ أَحَقٌّ، تو جس نے پہلے کہا اس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ مَعًا، لیکن دونوں اکٹھے بولے، ایک کہتا ہاں دوسرا کہتا نہ، تو تجارت فسخ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تجارت فسخ ہو جائے گی. دیکھو اس میں بھی اختلاف. امام محمد فرماتے ہیں دیکھو بھائی صاف سی بات ہے، جو اصل بندہ ہے اس کی بات دیکھی جائے گی، اصل بندے کی بات دیکھی جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ منع کر رہا ہے کرے، میں جب ہاں کہہ رہا ہوں تو میری بات مانی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ میرا حق زیادہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات شیخین، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہاں اور نہ میں زیادہ طاقتور چیز فسخ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم عقد کو دیکھیں گے، عاقد کو نہیں دیکھیں گے. لہٰذا یہاں پر فسخ کو راجع قرار دیا جائے گا اور اسی کی بات کو مانا جائے گا جب فسخ اور ہاں دونوں اکٹھا ہو. بقیہ جو حرج آ رہا ہے تو وہ حرج دوبارہ بے کر کے ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنْ كَانَ مَعًا فَالْفَسْخ، اگر دونوں کریں گے تو تجارت کو اس چیز کو فسخ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، نقضہ فسخ کرنا، نقضہ کا مطلب توڑنا ہوتا ہے. صحیح ہے. دیکھو صورت مسئلہ سمجھو. صحیح ہے، آپ کا امتحان صورت مسئلہ کا ہونا ہے، آپ کا امتحان ترجمے کا نہیں ہونا. صورت مسئلہ آتی ہوگی ترجمہ بنا لیں گے. جیسے فسخ ہے، فسخ نہیں لکھا ہوا، نقضہ لکھا ہوتا ہے. نقض اور فسخ ایک ہی ہوتا ہے. صورت مسئلہ سمجھو. زبر زیر کی گڑبڑ ہو اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ زبر زیر کے مسئلے سے کافی سارے مسائل خراب ہوتے ہیں. لیکن اصل صورت مسئلہ سمجھو. چلو جی آگے بڑھیں. ولو باع عبدین، دو غلام بیچے، علی انہ بالخیار فی احدہما، اور اس میں یہ بات کہی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں اختیار ہے. ان فصلہ، اس نے الگ کر دیا، دونوں کا ریٹ الگ کر دیا. وعینہ، اور معین کر دیا. صحا تو ٹھیک ہے، والا لا، اگر نہیں کیا تو صحیح نہیں. بیٹ ڈیسک تھوڑے آگے کرو، اپنے ڈیسک تھوڑے سے آگے کرو.
آگے آؤ میرے صاحب، آپ اٹھ کے آگے آ جاؤ، آپ اٹھ کے آگے آ جاؤ، ڈیسک ہٹائیں، آپ آگے آ جاؤ۔ 4 صورتیں بنتی ہیں اس کی جی۔ اچھا، جب بھی 4 صورتیں بنے نا، کوشش کر کے اس کا نقشہ بنا لیا کرنا۔ ادھر سامنے آؤ یار، اپنی توجہ ہمیں دو نا تاکہ کچھ فائدہ ہو۔ دیکھو بھائی، پہلی صورت بن گئی، ندیم اور وسیم 2 غلام ہیں۔ ندیم اور وسیم، ندیم کی قیمت 300 بتائی، وسیم کی قیمت 200 بتائی۔ کیا ہے کتاب دیکھو، فصلہ الگ کر دی قیمتیں، 300 بتا دی، وسیم کی قیمت 200 بتا دی، وعینہ اور معین کر دیا کہ وسیم میں خیار ہے، ٹھیک ہے، تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ 3 صورتیں اور بنتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ندیم 300 روپے کا، وسیم 200 روپے کا، ایک غلام میں اختیار ہے، ٹھیک ہے، معین نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ مبی مجہول ہے، خیار مجہول ہے، لہذا ناجائز ہے۔ ندیم اور وسیم دونوں 500 کے ہیں اور وسیم میں اختیار ہے، دونوں کی قیمت 500 ہے، وسیم میں اختیار ہے، کیا ہے؟ عین نہیں ہے، معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، معین بھی نہیں ہے، فصل بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ندیم وسیم دونوں 500، ایک غلام میں اختیار ہے، اس میں نہ فصل ہے نہ معین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 4 میں سے 3 صورتیں ناجائز ہیں اور ایک صورت جائز ہے، سمجھ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ ولو باع عبدین، 2 غلام بیچے، الا انہ بالخیار فی احدہما، اس شرط کے اوپر کہ دونوں میں سے کسی ایک پر اختیار ہے، ان فصلہ، اگر اس نے دونوں میں فصل کیا، الگ الگ کیا، دونوں کی ریٹ الگ بتائے، پیسے الگ بتائے، وعینہ اور معین کر دیا کہ کس میں اختیار ہے، تو صحا، تو یہ جائز ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر الگ الگ نہیں کیے تو جائز نہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نہیں کیے، قیمت الگ کیا نہیں کیا، متعین نہیں، کوئی ایک چیز چھوڑ دی نا تو بس مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کوئی ایک چیز رہ گئی تو مسئلہ کیا، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو، وصح خیار التعین، اگلا مسئلہ خیار تعین کا ہے۔ وصح خیار التعین، خیار تعین کیا ہوتا ہے؟ خیار تعین یہ ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، نیک محمد صاحب گھڑی خریدنے کے، ٹھیک ہے، اتاریں گھڑی ذرا، ٹھیک ہے، اور یہ گھڑی اور یہ گھڑی دونوں انہوں نے دیکھی، کہنے لگا یار بھائی دونوں میں سے میں نے ایک گھڑی لینی ہے، اس کو کہتے ہیں خیار تعین، تو کیا کہتے ہیں؟ خیار تعین۔ یہ جو خیار تعین ہے یہ جائز ہے، میں نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ میرے پاس ہیں 10 روپے، 10 روپے کی یہ پینسل آتی ہے، 10 روپے کا یہ پین آتا ہے اور 10 روپے کی یہ گھڑی آتی ہے، ٹھیک ہے، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اصل خیار تعین الگ چیزوں میں ہوتا ہے، اصل خیار تعین قیمت والی چیزوں میں ہوتا ہے۔ بطور مثال یہ گھڑی ہے 3000 روپے کی، یہ گھڑی ہے 50 روپے کی، قیمت میں تعین، تو پھر دونوں ایک جنس کی چیزوں میں تعین ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو خیار تعین، صحا خیار التعین، خیار تعین یعنی میں دونوں میں سے یہ لوں گا یہ لوں گا، دونوں میں سے ایک چیز کو متعین کرنے کا خیار لیا جائے، صحا یہ ٹھیک ہے، لیکن فیما دون الاربع نہیں، 4 چیزوں اور 4 چیزوں سے اوپر میں خیار نہیں ہو سکتا، صرف 3 چیزوں میں خیار ہوگا۔ خیار تعین 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ کیوں جی 3 چیزوں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ادنا، اعلیٰ، متوسط، 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان تینوں چیزوں میں بندے کو اشکال ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اصل میں خیار تعین جو ہے خلاف قیاس ہے، قیاس تو یہ چاہتا ہے نا کہ مبی متعین ہو، لیکن خیار تعین میں تو مبی متعین نہیں ہے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز لینی ہے، مبی متعین نہیں ہے نا، جب مبی متعین نہیں ہے تو مجہول ہے، تو یہ ناجائز ہونی چاہیے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ جب ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا تھا تو ضرورت 3 چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے، جب ضرورت 3 چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 3 میں خیار ہوگا، 3 سے زیادہ میں خیار نہیں ہوگا،
سمجھ لو جی. جو خیال کی اس کا مطلب یہ کہ تین چیزوں میں ضرورت پوری ہوتی ہے. تین چیزوں میں ضرورت پوری ہونا کا مطلب یہ ہے تین چیزوں میں انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی چیز لے. اچھا عام طور پہ دو چیزوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تین ایک گنجائشی چیز ہے کہ کچھ لوگ متوسط قسم کی چیز لینا چاہتے ہیں کچھ چیز, ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں نا دیکھو ایک تھوڑا سا حاشیہ دیکھو, حاشیہ اس میں چھوٹی سی بات ہے. وَلِلْمُشْتَرِي فِي الْقِيمِيَّاتِ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حاشیے میں. مشتری کے لیے جو خیار ہوتا ہے وہ کیمیاتی چیزوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مثلی چیزوں میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کیا ہے دیکھو مثلی چیز ان دونوں میں خیال لے رہا ہوں, یہ بھی 1 روپے کی, یہ بھی 1 روپے کی, دونوں کی شکل بھی ایک جیسی, دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہے, دونوں کا وزن بھی ایک جیسا, دونوں کی قیمت بھی ایک جیسی, دونوں کی خوشبو بھی ایک جیسی, دونوں کی رائٹنگ بھی. بھائی ان دونوں میں سے میں خیال لے رہا ہوں, نہیں یہ بات فضول قسم کی بات ہے, سمجھ, فضول بات کر رہے ہیں آپ. مثلی چیزوں میں خیار نہیں ہوتا, قیمت والی چیزوں میں خیار ہوتا ہے. ہاں یہ پینسل آتی ہے 20 روپے کی, یہ پینسل آتی ہے 5 روپے کی, میں دونوں میں چیک کروں گا کون سی چیز میں نے لے لی, سمجھ رہے ہو, پھر خیار ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے, میں نے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے, تفصیل کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے, ٹھیک ہے جی. آگے دیکھو بھائی, ہمارا سبق ختم ہونے والا ہے. اب دیکھو جی یار, مسئلہ یہ ہے کہ ایک سامان خریدا میں نے اور احمد نے مل کے, ٹھیک, میں نے اور احمد نے مل کے, بھائی آپ کا نام کیا؟ ابراہیم بھائی ناراض ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حضرت احمد کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, مجھے لے کے ہیں. چلو 50 روپے ابراہیم بھائی نے ڈالے, 50 روپے میں نے ڈالے, اور ہم نے جا کے برگر خریدا, اور اس بات کے اوپر کہ ہم دونوں کو اختیار ہے, ٹھیک ہے. مجھے لگی تھی بھوک, میں نے کہا بھائی میں تو لے رہا ہوں, اور انہوں نے رکھا ہوا تو روزہ, یہ کہتے میں نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کہتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَيَا, دو بندوں نے خریدا, عَلَا اس شرط کے اوپر, أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ دونوں کو خیار ہے, ٹھیک ہے. فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک راضی ہو گیا, لَا يُرَدُّهُ الْآخَرُ تو دوسرا آدمی رد نہیں کر سکتا, صحیح ہے. امام ابو یوسف امام محمد صاحبین کہتے ہیں رد کر سکتا ہے. کیوں جی؟ اختیار لیا تھا, اب اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اختیار کو استعمال نہ کرے. امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس برگر کے اندر یہ ہمارے امیر سب اکیلے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم دونوں نے خیال لیا, میں تو راضی ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ راضی نہیں ہے, ان کو خیال دیا جائے گا تو ان کی چیز کی ملکیت تقسیم ہو جائے گی, اور یہ ان کا نقصان ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس پانی کے گلاس کے اندر میں اکیلا ہوں اور اس میں دو بندے شریک ہو جائیں, نقصان ہوگا نا. میں نہیں چاہ رہا اس میں تجزی کرنا, میں اس میں ٹکڑے کرنا نہیں چاہ رہا, تو یہ نقصان ہے. اس وجہ سے امام صاحب وَلَوِ اشْتَرَيَا اگر خریدا, عَلَا اس شرط کے اوپر, أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا لَا يُرَدُّهُ الْآخَرُ تو دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک راضی ہو گیا تو دوسرے کو بھی راضی ہونا پڑے گا. اچھا اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ اس بیچارے نے کیا کیا؟ یہ میرے ساتھ کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا میرے ساتھ؟ اس کو پتا تھا پیٹو ہے ہمارے ساتھ, امام صاحب پیٹو ہے, یہ آیا کیوں ہمارے ساتھ؟ سمجھ. اور دوسرا کہ خیار میں تجزی سہولت کے لیے تھی, ٹھیک ہے, لیکن نفاذ ایک ساتھ ہی ہوگا. آگے چلو جی. وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ دیکھو پہلے زمانے میں روٹی لگانا نا بڑا مشکل کام ہوتا تھا, آٹا گوندنا, اور یہ آٹا پہلے پیسا جاتا تھا, پھر اس کو چھانا جاتا تھا, پھر اس کو گوندا جاتا تھا, پھر تندور میں روٹی لگائی جاتی, پہلے نیچے جا کے تندور میں, ابھی تو بٹیاں آ گئی, تھوڑی سی سہولت ہے. وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا أَنَّهُ خَبَّازٌ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا غلام اس بات پہ خریدا کہ أَنَّهُ خَبَّاز کہ یہ نان بھائی ہے, اور کاتب یہ کاتب ہے, بڑا خوبصورت کاتب ہے, ڈیزائنر ہے, یہ
ہاں ڈیزائنر کی تنخواہ جانتے ہو آج کل کتنی؟ 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے ڈیزائنر کی، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیزائنر ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کما کے دے سکتا ہے. اس نے کہا چلو آ جاؤ یار، بڑا اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ڈیزائنر ہمیں مل رہا ہے، کاتب مل رہا ہے. وکانہ بخلافی، لیکن وہ بدھو تھا، آتا ہی نہیں تھا اس کو کچھ. کان بخلاف وکانہ بخلافی ہی، وہ اس کے خلاف تھا. صحیح سمجھ گئے؟ اخذہ بکل الثمن، لینا ہے تو پورے پیسوں میں لے، لینا ہے تو پورے پیسوں، او ترکہ، یا اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے، اس میں کوئی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی بول نہیں. ہمارا سبق یہیں تک ہوگا بھائی. ایک سوال ہے، آپ لوگ لکھیں، سوال لکھیں. ہاں آپ چھوڑ دیں، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. شیر شاہ میں ایک کنٹینر اترا، شیر شاہ میں ایک کنٹینر اترا. کنٹینر جانتے ہو؟ یہ جو بڑے بڑے بسوں کے پیچھے، آپ بھی لوگ کاغذ دو، اس کو کاغذ دو بھائی. دیکھو ابھی میں نے 50 روپے اس کے ضائع کیے ہیں، جلدی کرو. شیر شاہ میں ایک کنٹینر اترا. ہاں لکھیں بھائی، سوال لکھو. شیر شاہ میں کنٹینر اترا. کتاب بند کر لیں. وہ کنٹینر جنریٹر کا ہے. اس کنٹینر میں جنریٹر ہیں. جنریٹر جو نہیں ہوتا جس سے بجلی چلائی جاتی ہے، وہ اس کا کہ کھینچتے ہیں جس کو، وہ آن ہوتا ہے، جنریٹر کہتے ہیں اس کو. اس میں مشین ہے، چلو مشین لکھ دو، اس میں مشینیں ہیں. ہاں حکومت کہتی ہے یہ کنٹینر 1 کروڑ روپے کا ہے. اس میں مشین کی تعداد معلوم نہیں ہے، نوٹ لکھیں، مشین کی تعداد معلوم نہیں ہے، مشین کی کوالٹی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشین کی تعداد معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشین کس طرح کی یہ بھی نہیں پتا، اچھی ہے، بری ہے، متوسط ہے، یہ بھی نہیں پتا. حکومت کہتی ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی مشینیں ہیں، تین مشینیں حکومت کو دینی پڑیں گی. لکھ لیا؟ تعداد معلوم نہیں، اچھی ہیں بری ہیں یہ بھی پتہ نہیں. حکومت کہتی ہے کہ ان میں سے 3 مشینیں حکومت کو دینی پڑیں گی، نکلتی جتنی بھی ہیں 3 دینی پڑیں گی حکومت کو. ٹھیک ہے، سوال یہ کیا، یہ صورت بتا دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، اب سوال لکھیں. زید کا حکومت سے کنٹینر خریدنا جائز ہے؟ زید کا حکومت سے یہ سامان خریدنا جائز ہے؟ مال کی ادائیگی کس کے ذمہ ہے؟ اور پیسوں کو گننا کس کے ذمہ ہے؟ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آگے سوال کیا؟ پیسوں کو، مال کی ادائیگی کس کے ذمہ ہے؟
اور پیسوں کو گن کے ادا کرنا کس کے ذمے ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کتاب میں پڑھا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ لکھیں گے اور اس کے ساتھ عبارت نقل کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ میری صاحب سمجھ رہے میری بات؟ ہاں جی چلو ابھی کر لیتے ہیں۔ پیسوں کو گننا مشتری کے ذمہ ہے۔ پیسوں کو گننا مشتری کے ذمہ ہے، کیسے، کہاں سے نکالا آپ نے؟ پیچھے لکھا تھا کہاں لکھا ہوا، دکھاؤ۔ یہ مسئلہ آپ مجھے لکھ کے دکھائیں گے، زبانی بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آج کے سبق اتنا۔